الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششچہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سربراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ماؤہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حسن محفل، جان محفل، میرے انتہائی واجب الاحترام، میرے کرم فرما سجادہ نشین درگاہ حافظ جمال اللہ پاک حضور صاحبزادہ مخدوم المخادیم محمد شہباز حسین جمالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاضی محمد بشیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے مخلص اور میرے اخلص دوست حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد ارشد بلوچ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے برادران، اور دعا فرمائیں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے والد گرامی بھی تشریف فرما ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر صحت و تندرستی کے ساتھ دراز فرمائے۔ مشائخ کرام، سادات کرام تشریف فرما ہیں۔ آج میں نے جو تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کوئی آپ کے عقیدے کو کبھی متزلزل نہیں کر سکے گا۔ کچھ دوستوں نے سوالات بھیجے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ شخص ولی ہے، اور پھر ہم اپنے نسبتوں کو اولیاء کے ساتھ پختہ کر لیں تو یہ نسبت اولیاء ہمیں کتنا اور کہاں تک فائدہ دے گی۔ جن آیات کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مشہور آیت ہے، مجمع میں علماء کافی تشریف فرما ہیں، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف، نہ کوئی غم، نہ کوئی حزن۔ اور جب یاد رکھیں کوئی سوال کیا جائے نا تو اس کو جواب تلاش کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید برہان رشید سے تلاش کیا جائے، پھر احادیث مبارکہ سے تلاش کیا جائے۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء کا ذکر قرآن میں آیا تو پتہ چلا اولیاء کا وجود ہے تو ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو نشانیاں بیان کی گئیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے، اور اس ایمان کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ جو ولی ہوگا اس کا عقیدہ بہترین ہوگا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یعنی قرآن کہتا ہے جس کا عقیدہ اچھا نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے عقیدے کا اچھا ہونا پہلی شرط ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور یہ جو تقوی والے ہیں اور یہ جو خوبصورت عقیدہ والے ہیں، جن کو قرآن نے اولیاء کہا ہے، جن کو قرآن نے ولی کہا ہے، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان کی سنگت اختیار کرو۔ اب یہ جو ان کی سنگت اختیار کرو، اس کو سنگت کو عربی میں معیت کہتے ہیں، اور حدیث پاک میں اور اولیاء کے فرمودات میں معیت کی ایک بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ فرمایا معیت کہتے ہیں یہ جو ہے اسپیکر، یہ سٹینڈ، یہ لوہے کا ہے، اس لوہے کو آپ اٹھائیں اور آگ کی معیت میں رکھ دیں، کچھ دیر گزرے گی آگ کا رنگ اس لوہے پہ چڑھے گا، اور پھر جیسے آگ گرم ہوتی ہے یہ لوہا گرم ہوگا۔ اب جوں جوں معیت کا رنگ چڑھتا جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے جو رنگ آگ کا ہوگا وہی لوہے کا ہوگا، اور پھر آپ اس لوہے کو کسی سے لگائیں گے تو وہ جلائے گا۔ اب لوہا جنس اور ہے، آگ کی جنس اور ہے۔ جب لوہے کو معیت آگ ملتی ہے تو جو آگ کا رنگ ہوتا ہے وہی لوہے کا ہو جاتا ہے، اور پھر جو آگ کا کام ہوتا ہے وہی لوہے کا کام ہو جاتا ہے۔ جنس نہیں بدلی، معیت کی وجہ سے رنگ وہی چڑھا، جو کام اس کا تھا یہ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ کئی لوگ وحدت الوجود کے پردے میں معاذ اللہ پیر کو کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، جس طرح لوہے کی جنس نہیں بدلی، لوہا ہی رہا، مگر معیت اس کو آگ کی نصیب ہوئی اور کام وہ آگ کے کرنے لگا۔ اسی طرح بندہ جب فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے وہ بندہ ہی رہتا ہے، جنس نہیں بدلتی۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں۔ اور سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معیت کا معنی ہے خالطوہم لتکونوا مثلہم، یعنی کہ جس کی صحبت و سنگت میں آپ جاتے ہیں ان میں ایسے خلط ملط ہو جائیں کہ جو بھی آپ کو دیکھے آپ کو دیکھتے ہوئے نظر ان کا چہرہ ہے جن کی مجلس میں جا کے بیٹھتے، یہ ہے معیت کا درجہ۔ خالطوہم لتکونوا مثلہم۔ یہاں کچھ لوگ اولیاء سے نسبت قائم کرتے ہیں، کچھ عرصہ ذکر فکر کیا، میرا جی قلب جاری ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، اور خود ساختہ کرامات بیان کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ نظر نہیں آتے۔ ذرا آپ غور کریں کہ یہ لوہا اس وقت تک اس رنگ میں تھا جب مائیت آگ میں تھا،
جب اس نے مائیت کو چھوڑا اب یہ پہلے سے اس کی رنگت بھی چلی گئی اور یہ بدنما ہو گیا، تو کہا مائیت کا معنی یہ ہے جس کے دامن میں جاؤ پھر اس سے دور نہ ہو ورنہ پہلے سے بدتر ہو جاؤ گے۔ اس کے رنگ میں رنگنے کی علامت ہے، رہو بھی ان کے ساتھ ان کی مائیت میں اور مرنے کے بعد بھی پتہ چلے یہ ان کا غلام ہے۔ یہی تو وجہ ہے جن کی آج تک قبریں زندہ ہیں، ان کو خالتہم لتکونوا مثلہم کا مصداق یہی لوگ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کے نہیں؟ عزیزان محترم، اب ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا خالتہم لتکونوا مثلہم، کہہ کہ اللہ نے اس کی شرح میں مائیت کی شرح میں کہا کہ مائیت یہ ہے کہ خالتہم لتکونوا مثلہم، کہا یہ جو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ان اولیاء کی سچوں کی تقوی والوں کی سنگت اختیار کرو، تو کہا کیوں ہے کہ سنگت اختیار کرو؟ پہلے یا ایھا الذین آمنوا ہے، پھر اللہ سے ڈرو، پھر سنگت اختیار کرو۔ جب کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ ادا کر لی، حج ادا کر لیے، آمنو کے زمرے میں آ گئے، آمنو کے بعد کیا ضرورت ہے کہ ولیوں کی سنگت میں جائیں؟ یہ کوئی تھوڑا درجہ ہے؟ کہا بات دراصل یہ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی عام، ریت ہے زمین پہ پڑی ہوتی ہے، سونا ہے اس کو لاک میں رکھا جاتا ہے۔ کہا یہ جو مائیت ہے نا یہ ایمان کا لاک ہے، کبھی بھی نماز پڑھنے والا چپے پہ عبادت کرنے والا شیطان بن سکتا ہے، کبھی زہد و تقوی کا پیکر کچھ بن سکتا ہے، مگر آج تک اولیاء کی مائیت والا گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مائیت اولیاء ایمان کا لاک ہے۔ جو مائیت اولیاء میں رہے گا اس کے ایمان کو پیرا ہوگا، لاک ہوگا، کوئی بد مذہب اس کا ایمان نہیں چرا سکتا۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ سچا کون ہے آج کے دور میں، سچا کون ہے، جبہ و کبہ و دستار کسی کی سچائی کی علامت نہیں ہے، بہت زیادہ مدارس کسی کی سچائی کی علامت نہیں ہے، بڑی بڑی لائبریریاں کسی کی سچائی کی علامت نہیں ہے۔ کہا جو اپنے آپ کو تقوی والے کہتے ہیں ان کے صفوں میں تلاش کرو، اگر ان صفوں میں تمہیں متقی ملے، سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے ہم سچے ہیں، ان کی جماعت میں دیکھو کہ تمہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نظر آتے ہیں، تم ان کے جماعت میں دیکھو غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نظر آتے ہیں، تم ان کی جماعت میں دیکھو کہ حضرت خواجہ قبلہ عالم نظر آتے ہیں، حضرت حافظ جمال پاک نظر آتے ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا نظر آتے ہیں۔ فرمایا ان کی جماعت میں یہ نظر آئے تو جبہ کبہ بھی قبول ہے، دستار بھی قبول ہے، لائبریری بھی قبول ہے، ہر چیز قبول ہے، اگر یہ نظر نہ آئے تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ جو نہیں ہے ان کی صف میں، ان کی صف میں، سچوں کی صف میں یہ سچے نظر آئے تو مان لو یہ سچے ہیں۔ اچھا ایک علمی بات ہے، اس کو آسان کر کے میں عرض کروں گا، کسی چیز کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، تعریف کیا ہوتی ہے؟ کہا جس چیز سے جو چیز پہچانی جائے اسے ڈیفینیشن کہتے ہیں، اس کو تعریف کہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے، پہلے ڈرا دیا، خبردار۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کبھی آپ ٹرانسفارمر دیکھیں نا بجلی کا، تو اس کے اوپر آپ کو ایک سر اور دو چھوٹی چھوٹی ٹانگیں نظر آئیں گے اور لکھا ہوگا خبردار۔ کہا یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایسی گستاخی نہ کرنا، اس ٹرانسفارمر کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، اگر تم اس کو قریب جاؤ گے ہاتھ لگا دو گے تو تم نے پروٹوکول کھو دیا ہے۔ پروٹوکول یہ ہے کہ خبردار اس کے قریب نہیں جانا۔ ٹرانسفارمر کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا ورنہ جان چلی جائے گی۔ فرمایا الا لگا کہ اللہ نے بتایا خبردار ولی کی توہین نہ کرنا ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اچھا یہ جو الا ہے نا یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی از قسم تاکیدات ہے، انا جو ہے یہ بھی از قسم تاکیدات ہے، اور آگے ہے اولیاء، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ اخبار کے لیے بھی ہوتا ہے، فن بلاغت کا اصول ہے مولانا، وہ
جملہ جو اسمیہ ہوتا ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ بھی آج قسم تاکیدات ہے۔ جو فعلیہ ہے وہ اخبار کے لیے ہوتا ہے، اور جو اسمیہ ہوتا ہے یہ تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے اور اخبار کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ صرف خبر کے لیے فعلیہ۔ تو فرمایا یہ جو اولیاء ہے یہ بھی آج قسم تاکیدات میں سے ہے۔ پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور لا کی پھر لا سے تکرار ہے، تو جب لا کی لا سے تکرار ہو تو یہ بھی از قسم تاکیدات میں سے ہے۔ اب یہ تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک تاکید لفظی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے تاکید معنوی۔ اور تاکید لفظی کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ بھی تاکید ہے۔ اور یہاں پہ الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب پہلے بھی تاکید، پھر تاکید، پھر تاکید، پھر تاکید، پھر تاکید، یہ 5 تاکیدات ہیں اس ایک آیت میں۔ جبکہ نماز میں تو ہے کہ نماز پڑھو، اچھا نماز پڑھو گے فائدہ ہے، چھوڑو گے تو نقصان ہے، تو کہا پھر اس میں یہ تاکید لفظی اور تاکید معنوی میں فرق کیا ہے؟ میں ایک مثال دوں۔ قبلہ میرے پاس تشریف لائے، میں اپنے بیٹے کو کہوں کہ بیٹا مخدوم صاحب تشریف لا رہے، یہ ایک تاکید ہے۔ اچھا پھر میں کہوں ابھی وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، پھر بھی جب وہ کبھی تشریف لائیں تو ان کے شان میں پروٹوکول میں کمی نہیں آنی چاہیے، یہ تاکید معنوی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا تھوڑی مشکل بات ہے، میں آسان کر کے سمجھاؤں گا، پھر آ رہا ہوں آسانی کی طرف بھی۔ یہ علماء کے لیے جو اپنے آپ کو بلاغت کا بڑا امام سمجھتے ہیں، میں ذرا ان سے بھی 2 ہاتھ کر لوں نا کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ بلاغت مجھے بھی یاد ہے، بھولی نہیں ابھی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اب حضور والا یہ تاکید معنوی اور تاکید لفظی، یہ جو ہے نا 2 تاکیدات ہیں۔ اس میں جناب والا نماز کے لیے ہے، یہ بھی ایک تاکید ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی تاکید ہے، اور شان اولیاء کے لیے 5 تاکیدات ہیں۔ اب مفسرین نے کہا کہ یہ 5 تاکیدات کیوں ہیں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ تاکید معنوی میں متکلم یہ کہنا چاہتا ہے نماز پڑھو، اگر چھوڑ دی تو نقصان ہے، مگر ہاں نماز رہ گئی تو کمی پوری ہو سکے گی، مگر عظمت اولیاء کی شان میں کمی رہ گئی تو کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اور پھر ایک مفسر نے بڑا خوبصورت قول کیا، انہوں نے کہا فن بلاغت کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی خطاب کرنے والا مخاطب سے کلام کرتا ہے، اور بلاغت کا اصول بھی یہی ہے، موضوع بھی یہی ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوں نا ان کی عقلی استعداد کے مطابق کلام کرنا۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو متکلم ہے نا یہ تاکید معنوی میں اپنی محبت کا بھی اور اپنے جذبات کا بھی اظہار کرتا ہے، اور متکلم کے سامنے حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے۔ اب وہ کلام کرنے والا دیکھ رہے کہ اس وقت سامعین کی کیا کیفیت ہے اور آنے والے وقت میں کیا کیفیت ہے، تو فرمایا جب کوئی بندہ خالی ذہن ہو تو اس وقت تنبیہ کی جاتی ہے، اور جب کوئی انکار کرنے والا ہو تو تاکید کی جاتی ہے، اور جو پھر منکر انکار در انکار ہو پھر تاکید پر تاکید پر تاکید کی جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ اولیاء کی شان میں یہ 5 تاکیدات اتنی ہیں کہ اللہ کے علم میں تھا کہ نماز کا انکار کوئی نہیں کرے گا، روزے کا انکار کوئی نہیں کرے گا، زکوٰۃ کا انکار کوئی نہیں کرے گا، شان اولیاء کا انکار کرے گا، لہذا تاکید در تاکید کی جائے، کیونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ آنے والے 1 نسل 2 نسل پھر انکار در انکار کریں گے، لہذا اللہ نے فرمایا ہم تم انکار کرو، ہم پھر یہاں پر تاکید کی 5 ضربیں لگا کے بتائیں گے کہ اولیاء کی شان یہ ہے، اولیاء کی شان یہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جہاں تہ در تہ انکار کرنے والے ہوں گے، منکرین ہوں گے، وہاں تہ در تہ تاکیدات کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا۔ اللہ تاکید، انا تاکید، جملہ اسمیہ تاکید، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا سے لا کی تکرار یہ تاکید۔ تو گویا اللہ نے 5 تاکیدات کی ہیں اولیاء کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے، 5 تاکیدات کی ہیں۔ اچھا اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی ولی ہوتا ہے، اگلی سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ولی کون ہے؟
ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، حضرت قاری رمضان اتاری صاحب ہمارے جماعت کے مصروف ترین خطیب ہیں، ویسے میں حوالہ نہ دیتا، یہ آ گئے تو ان کی وجہ سے میں حوالہ دے رہا ہوں۔ جو تفسیر ابن کثیر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے نیچے ایک بحث لکھی ہے علامہ ابن کثیر نے، اور علامہ ابن کثیر شافعی ہے، یہ حنبلی نہیں ہے، یہ شاگرد ابن تیمیہ کا ہے، لیکن یہ شافعی ہے، مسئلہ کا مذہباً یہ شافعی ہے۔ تو ابن کثیر نے نیچے بحث کیا ہے اور احادیث پاک لائیں کہاں سے؟ تفسیر طبری سے، ابو داؤد شریف سے، اور ابو داؤد شریف سے 3 طرق سے یہ حدیث لائیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ ولی ہوتا کون ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا ولی کون ہے؟ حضور ارشاد فرمائے، میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اولیاء یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، ان کو ایک خاص نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا اور ان کی قسمت پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی قسمت پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ یارو انبیاء کا درجہ تو ان سے اعلیٰ ہے، پھر ان پر رشک کیوں کریں گے؟ یہ نکتہ ہے، ان پر رشک کیوں کریں گے؟ کہا جو نبوت ہے وہ تو منصب ہے، نبوت تو ڈیوٹی ہے، یہ تو اپنے فرض میں لگے ہوئے ہیں، ان کو حکم ہے آپ نے کرنا ہے، پر ولی وہ ہوتا ہے یہ ڈیوٹی نہیں لگتی، یہ تو اس کے وصال کے اور دیدار کے شوق میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے یہ جاگ رہے ہوتے ہیں، جب سب کی آنکھ لگی ہوتی ہے ان کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، جب لوگ آنکھ کھولنا نہیں چاہتے یہ کھول کے رکھتے ہیں، یہ ساری رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بنتے ہیں۔ فرمایا وہ جو اولیاء ہیں انبیاء ہیں ان کی تو ڈیوٹی ہے، انہوں نے تو اس کی تلاش کے لیے شب بیداری کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے لیے سب کچھ کرتے تھے، آج پھر میں سب کے سامنے ان کی شانوں کا اظہار نہ کر دوں کہ انبیاء اور شہداء ان کی قسمت پہ رش کر رہے ہیں، ان کی قسمت پہ رش کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر انہوں نے سوال کی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی تو نشانی بتائیں، ہم بھی ان سے محبت کریں۔ جن کی قسمت پر انبیاء اور شہداء رشک کریں، اس حدیث کے ایک راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، ایک راوی حضرت عمر ابن الخطاب ہے، اور ایک راوی حضرت ابو مالک اشعری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ابو داؤد شریف میں سیاستہ میں یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنی تفاسیر عربی کی ساری اٹھا لیں، اس آیت کے تحت یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ اب سنیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نشانی بتائی کہ ولی کون ہوتا ہے۔ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ملے، اللہ کی رضا کے لیے گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ تو فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ملتا ہے۔ یہ جو آراس ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے آئے، کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، کوئی خاندان کا تعلق نہیں ہے، کوئی مالی منفعت کے لیے آپ نہیں آئے، تو فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مالی منفعت کی لالچ ہوگی، نہ کوئی نسبی تعلق ہوگا، وہ جب ملیں گے تو اللہ کے لیے ملیں گے، بچھڑیں گے تو اللہ کے لیے ملیں گے۔ محبوب نے فرمایا یہی ولی ہیں۔ پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو پتہ چلا ولی تو آپ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ملتے اور بچھڑتے ہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی منفعت نہیں ہے، مالی کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ملنے والے جو ہیں اللہ کے محبوب کی زبان پر لب ناز پر جنبش ہوئی اور نور کے وہ الفاظ نکلے، میرے صحابہ ولی تلاش کرنا ہو جن کو دیکھ کے خدا یاد آئے، ولی تلاش کرنا ہو جو لوگوں کے لیے اللہ کے لیے ملے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ نشانی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ تو اپنی زندگیوں کو بدلیے۔ یہاں آنے کا مقصد آج اٹھنے سے پہلے تائیہ کر کے جائیے، آئندہ جس سے بھی ملیں گے اللہ کے لیے ملیں گے، کیونکہ محبوب نے فرمایا ولی ہوتا وہ ہے جو لوگوں سے اللہ کے لیے ملتا ہے، ملتا اللہ کے لیے۔ تو جس کے اندر یہ خوبی آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہ اتنی آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات، یعنی جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات۔
میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء کی جو نشانیاں ہیں اللہ کے محبوب نے ہمیں وہ نشانیاں جو عطا فرمائی ہیں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کی یہ فطرت ہوتی ہے، یہ لوگوں کو کھلاتے بھی اللہ کے لیے ہیں، پلاتے بھی اللہ کے لیے ہیں، ملتے بھی اللہ کے لیے ہیں، کچھ دیتے بھی اللہ کے لیے ہیں، کچھ لیتے بھی اللہ کے لیے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس کا مصداق ہوتے ہیں، اس آیت کا مصداق ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں سے آپ تعلق جوڑیں، تعلق قائم کریں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ان کی سنگت اختیار کرو۔ کس کی؟ جو تقوی والے ہیں، جو اللہ کے لیے ملتے، ولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان سے کوئی تعلق بنا لیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو پھر یہ سوال آیا ذہن میں، اب اس کو تلاش کرنے کے لیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اے قرآن، یہ جو تقوی والے ہیں، یہ اللہ سے جڑے ہوئے لوگ، یہ اللہ کے ولی، ہم ان سے تعلق رکھیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، یہ وہاں بھی کام آئیں گے، ان کا رشتہ وہاں بھی۔ اب میں یہ حدیث پڑھتا تو پھر آپ پوچھتے جی یہ حدیث حسن ہے، حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے تو حسن لے ذات ہی ہے، یہ لے غیر ہی ہے، یہ مرسل ہے، مرفوع ہے، مقطوع ہے، شاذ ہے، منکر ہے، غریب ہے، متواتر ہے، اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت والے دن باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، سارے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے بھاگیں گے، مگر یہ جو اللہ کے ولی ہیں قیامت والے دن ان کا رشتہ کام آئے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کوئی مجھے سمجھائے یہ رشتہ قیامت میں کام آئے گا؟ قیامت کے لیے آیت پڑھتے ہو، معزوز ہوتے ہو، میرا سوال یہ ہے کہ یہ رشتہ دنیا میں ہوگا تو قیامت والے دن کام آئے گا نا، اگر یہاں نہیں ہوگا تو کام کیسے آئے گا؟ تو ہم نے جو اللہ والوں سے تعلق اور رشتہ بنایا ہوا ہے اپنی مرضی سے نہیں، رب کا قرآن پڑھ کے یہ بنایا ہے، کیونکہ قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، صرف ان کا رشتہ کام آئے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ اخلاء کیوں اللہ نے فرمایا؟ اخلاء خلیل کی جمع ہے، اور خلیل کا معنی ہے پکا ٹھکا یار۔ اور اچھا، یہ یار کو خلیل کیوں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہتے ہیں آپ کے دانتوں میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے نا تو آپ ٹوتھ پک سے اس کو خلال کرتے ہیں، وہی نہیں خلال کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں۔ بھئی مولانا کیا کر رہے ہیں؟ جی خلال کر رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ میری باڈی کے اندر کوئی چیز پیوست ہو گئی، دانتوں میں پھنس گئی، اس لیے خلال کرو۔ جو اتنا تمہارے اندر پیوست ہو جائے، باڈی میں پھنسا ہو، وہ خلال خلیل اخلاء ہوتا ہے۔ تو یہ دشمن ہو جائیں گے، کام پھر اللہ کے ولی آئیں گے قیامت والے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو قیامت والے دن یہ کام آئیں گے، باقی کوئی کام نہیں آئے گا۔ جو باڈی میں پیوست ہیں، آپ کے دوست خلیل ہیں، یار ہیں، آپ کے وجود سے پیدا ہوئے ہیں، سب دشمنی میں بدل جائیں گے۔ قرآن ہے، نص ہے، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کی نسبت قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، پرانا ایک جملہ ہے کہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں جی بخاری شریف سے دکھائیں اولیاء کی نسبت کیا فائدہ دے گی، یہ جو آپ ان سے محبت کرتے ہیں یا ان کا تعلق نظر آئے گا بخاری شریف میں، ہمیں دکھائیں۔ میں نے کہا تم مخصوص مسئلے پڑھتے ہو، پوری بخاری شریف کے اندر آپ پڑھ لیں جتنی شان اولیاء کی حدیثیں اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کسی کتاب میں نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ زمین پہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، اور اس کی شرح میں ایک محدث نے بڑی بات لکھی ہے کہ دوست اسی کو بناتا ہے جو اللہ کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ جب یہ عادت ہو جاتی ہے نا لوگوں کی، وہ درجہ ولایت پر فیض ہو جاتے ہیں۔ ولی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں کہ نہیں ہوں، اور جن کا پتہ ہوتا ہے وہ ذکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لوگوں میں یہ ان کا ذکر بٹھاتا رہتا ہے۔ لیکن پہلی ابتدا کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرے۔ تو بخاری شریف کے حدیث پاک کہ اللہ فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل زمین پر فلاں جو بزرگ ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، تجھے بھی کہتا ہوں تو بھی محبت کر۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، کس چیز کی کمی ہے ولیوں کے پاس جاتے ہو؟ میں نے کہا وہ ضروری ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن جبریل میں کس چیز کی کمی تھی؟ اللہ فرما رہا تھا تو اے جبریل اس سے محبت کر۔ کوئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
جبریل میں کیا کمی تھی؟ اللہ فرما رہے جبریل جاؤ ان سے محبت کرو، تو پتہ چلا یہ اولیاء کی محبت کرنا اور پھر اس کا اعلان کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ اور پھر جبریل اس محبت کو ایسے نہیں بلکہ سارے فرشتوں کو اعلان کرو اور کہو، اللہ فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، میں زمین پر فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں سارے محبت کرو، اور جو میرے مقبول دل ہیں، ہر دل میں نہیں، الفاظ ہیں بخاری شریف کے، مقبول دلوں میں، پتہ چلا اللہ اس دل میں محبت ولی بٹھاتا ہے جو اس کے مقبول ہوتے ہیں، ہر دل میں ولی کی محبت آتی نہیں ہے۔ فرمایا جو میرے مقبول دل ہیں نا، ان دلوں میں ولی کی محبت کو بٹھا دیا جائے۔ اب اللہ محبت ولی سے کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، اور مقبول دلوں میں اولیاء کی محبت بٹھا دی جاتی ہے۔ اب اس کو علمی طور پہ کہتے ہیں امر ترغیبی اور امر تصریحی۔ امر ترغیبی وہ ہوتی ہے جس میں ترغیب کا مضمون ہو، امر کا صیغہ نہ ہو۔ مثلا آپ جس جگہ بیت ہے نا، وہ پیر صاحب روزانہ شجرہ شریف پڑھتے ہیں، ختم خواجگان پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پڑھتے ہیں، لیکن انہیں کہا نہیں تم بھی پڑھو، یہ امر ترغیبی ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اے اس خانقاہ کے مریدین محبین مخلصین تم بھی پڑھا کرو، اب یہ امر ترغیبی اور امر تصریح ہے، دونوں ہیں۔ تو آپ پوری شریعت کا مطالعہ کریں، امر ترغیبی اور تصریح یا تو آپ کو آیت درود میں ملے گا یا محبت ولی میں ملے گا۔ اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، ایمان والوں کو حکم دیتا ہے، اور بخاری شریف میں اللہ ولی سے محبت کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور اپنے مقبول ایمان والوں کے دلوں میں ولی کی محبت کو بٹھاتا ہے۔ یہ امر ترغیبی آپ کو یا آیت درود میں ملے گی یا محبت ولی میں ملے گی۔ ایک جملہ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر، یہ جو اولیاء کی محبت ہے نا، یہ خاکیوں کے نصاب میں بھی ہے لیکن ملکوتیوں کے نصاب میں بھی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب یہ صرف یہ دنیا کے بندے اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، تو میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ یہ خاکیوں کے نصاب میں بعد میں محبت ولی آئی ہے، عرشیوں کے نصاب میں پہلے آئی ہے۔ اللہ کے بندوں کا ذکر وہاں پہلے ہوتا ہے، یہاں بعد میں ہوتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے ان کی یاد کا عرس عرش پہ پہلے منایا جاتا ہے، فرش پہ بعد میں ہوتا ہے، فرش پہ بعد میں ہوتا ہے۔ اور اسی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب تو مجھے حدیثوں کا وہ گودام دماغ میں کھل گیا، لیکن ایک حدیث بیان کر کے دو باتیں چھوٹی کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ جو سوالات آئے تھے میں نے جواب سیر حاصل جواب دے دیا، اس کے بعد پھر جواب ہی بنتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب جناب والا قیامت کا دن ہوگا، وہ ولی جن کی نشانیاں ابھی میں نے بیان کی ہیں، جن سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ان کے دسترخوان سے کھاتے پیتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، آپ کو یہ صرف آستانوں، خانقاہوں اور اولیاء کی مزارات پہ یہ چیز ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی۔ تبلیغ کا ایک طریق ہوتا ہے، ایک تبلیغ کی تاریخ ہوتی ہے۔ اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ تبلیغ چلے گی، لیکن طریق کیا ہے، سنت کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھایا، لوگوں کو بٹھایا، کھانا کھلایا اور پوچھا لوگوں تم میں 40 سال رہا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، تو فرمایا میرے کہنے پہ خدا کو مان لو۔ اب ترک تبلیغ کیا بنا؟ دسترخوان بچھانا، پھر اپنا آپ منانا، پھر اس خدا کی بات کرنا۔ یہ تبلیغ کا اعلیٰ اور عرفہ طریقہ ہے جو آج آپ کو خانقاہوں میں ملے گا، ورنہ کہیں نہیں ملے گا۔ رزق پلے بن کے نہ چل دے، نہ پنچھی نہ درویش، جنہاں نو تقوی رب دا انہاں نو رزق ہمیش۔ آپ کو ہر جگہ کہیں گے بھائی آ جائیں، لاکھوں کے اجتماعات ہوں گے، کھانا اپنا ساتھ لے کے آئیں، پر داتا صاحب نے کبھی نہیں کہا آ جاؤ کھانا لے کے آؤ، نہیں نہیں نہیں۔ یہ وہ جو نائب مصطفیٰ ہوتا ہے وہ زمین پہ رہے تب بھی نائب ہوتا ہے، زمین کے اندر چلا جائے تب بھی نائب ہوتا ہے۔ کہا ہم صوفیوں نے ایک جزی لے لیا، قیامت تک لیتے رہیں گے۔ محبوب نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ، کھانا کھلاؤ، اپنا آپ مناؤ، پھر اس کی بات کرو۔ ہم آتے ہی لوگوں کو پڑھ نہیں جاتے تقریر سنانے، پہلے کھانا کھلاتے ہیں، محبت سے اپنا آپ مناتے ہیں، پھر یار کا راستہ بتاتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ طریقہ آپ کو صرف اولیاء کا، یہ میں داتا صاحب کی بات کروں، اپنا نہیں کہہ رہا،
یہ حضور بابا صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں حضور کبر عالم کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے ملتان کے جتنے اولیاء کرام ہیں جن کے سائے میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ وہ اگلے دن میں معراج شریف گیا نا، تو میں نے ایک جملہ کہا، وہاں پہ بہت بڑی کانفرنس تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے قبلہ فاروق صاحب کو دیر گاہ سلامت رکھے، بہت محبت کرتے ہیں اس خانقاہ کے اور اس خانقاہ کے مریدین، لگتا نہیں ہے کہ کس کیا ہے، یہاں دو ہی نہیں ہے، یعنی اتنا پیار ہے، اتنا محبت ہے۔ تو وہاں پہ میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا جب میں ملتان سے چلتا ہوں نا، اچھا وہاں پہ کافی علماء تھے، 50 سے زائد خطابات تھے، کانفرنس تھی نا 3 روزہ، تو انہوں نے کسی کو 10 منٹ دیے، 15 منٹ دیے، مجھے 1 گھنٹہ ملا۔ تو 15 منٹ 20 منٹ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ تھا، ورنہ 10 منٹ خطابات تھے، ہمیں 1 گھنٹہ ملا۔ تو میں نے کہا کسی کو پرابلم نہ ہو کہ ان کو 1 گھنٹہ کیوں دیا؟ میں نے کہا میں ملتان سے چلتا ہوں مدینۃ الاولیاء، قصور جاتا ہوں نقیب الاولیاء، پاک پتن جاتا ہوں فرید الاولیاء، اور ادھر آیا ہوں تو تاج الاولیاء۔ ہم تو کہیں جاتے نہیں، جہاں بھی جاتے اولیاء یا اولیاء ہے۔ کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت یار نے مغرور بنا رکھے، گھنٹہ تو بنتا ہی ہے نا، کیونکہ جہاں بھی جائیں اولیاء کے دامن میں رہتے ہیں اور کہیں جاتے نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، جن کی سنگت و صحبت و معیت میں ہم رہتے ہیں، تو بخاری شریف میں حدیث پاک ہے جب قیامت کے دن ہوگا اللہ اپنے ولیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، یہ پوری پھر ایک خطاب بن جائے گا، تو اللہ فرمائے گا میرے دوستو جنت میں چلے جاؤ، اور یہ پھر ایسے لجپال ہیں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جاتے؟ باری تعالیٰ جو ہماری مجلس میں رہے، معیت میں رہے، سنگت میں رہے، یصومون معنا، روزے ہمارے ساتھ، سحری ہمارے ساتھ، افطاری ہمارے ساتھ، یحجون معنا، حج ہمارے ساتھ، یعملون معنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہمارے ساتھ، آج ان کو چھوڑ کے اکیلے کیسے جنت میں جائیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں ولی کیسے کام آئیں گے، ہر بندہ پروپیگنڈا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لاکھوں ریال خرچ کر کے، ڈالر خرچ کر کے، یورو خرچ کر کے وہ اولیاء کی شان کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے لٹریچر چھاپ رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، پہلے سے زیادہ رش ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بغض ولی کی تحریک فرشی ہے، محبت ولی کی تحریک عرشی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ بتا رہا ہوں کہ محبت ولی کی تاریخ عرشی ہے اور بغض ولی کی تاریخ فرشی ہے، اور پھر اب یہ عرشی بھی ہے فرشی بھی ہے، کیونکہ عرش پہ خدا ان کی تعریف کرتا ہے اور فرش پہ خدا کے بندے ان سے محبت کرتے ہیں، یہ تاریخ عرشی بھی ہے فرشی بھی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ کھڑے ہو جائیں گے، ہم نہیں جاتے۔ اللہ فرمائے گا چلو، جو آپ کے متبعین تھے، مخلصین تھے، محبین تھے، مریدین تھے، جاؤ جہنم میں جا کے ان کو نکال لاؤ۔ ایک بات یاد رکھیں، حاجی کا حج مبرور ہو، گناہ معاف، قرضہ معاف نہیں ہے۔ شہید شہادت پر فیض ہو جائے، گناہ معاف، قرضہ معاف نہیں ہے۔ تو اب قرضہ کیسے دے گا؟ قیامت والے دن جہنم سے حکم ہوگا وہاں رکھا ہوا اٹھا کے لے آؤ۔ اب جتنی دیر جائے گا وہ تکلیف ہو گئی، یہ قرضہ پچانے کی سزا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ قرضہ نہ پچایا کرو کسی کا، جس کے پیسے دینے دو۔ اب یہ جو اولیاء جائیں گے اپنے محبین کو نکالنے کے لیے، حدیث پاک ہے جیسے جیسے ولی جہنم میں قدم رکھتا جائے گا، جہنم پکار کے کہے گی اے اللہ اپنے دوست کو جلدی جلدی مجھ سے نکال، کیونکہ اس کی قدموں کے نور کی وجہ سے میری آگ بجھتی جا رہی ہے۔ تو یارو یہ تمہارے لیے جہنم میں جائیں تو جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، اگر یہ تمہارے لیے سفر کریں تو پھر یہ غیبت اور چغلی اور منیحات کی آگ جسم سے نکل جاتی ہے۔ ذرا بندہ دیکھے تو صحیح نہ۔ اور پھر بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے کہ جب کوئی ان کی مجلس میں جاتا ہے نا، تو طویل حدیث ہے، آخری سارز کر رہا ہوں، جب کوئی ان کی مجلس میں جاتا ہے تو فرشتے، ذکر کی مجلس میں فرشتے آتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہاں گئے تھے؟ اچھا اللہ کو نہیں پتا کہاں گئے تھے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ پھر پوچھ رہے کہاں گئے تھے؟ ایک محدث نے اس کی شرح میں لکھا اللہ جو پوچھ رہا ہے نا، اللہ بتانا چاہتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ فلاں جو بندہ ہے تیرا، اس کا نام لو جو میرا ذکر کرتے، ذرا میں بھی سنوں کہ وہ کون سا میرا بندہ ہے۔ یعنی اس کی عزت کو مزید اظہار کے لیے اللہ پوچھتا ہے، جانتا تو پھر بھی ہے۔ اللہ فرماتے چلو فرشتوں اعلان کر دو، سب کو بخش دیا۔
ایک فرشتہ سوال کرتا ہے باری تعالیٰ، فلاں جو بندہ تھا وہ تو ویسے ذکر کی نیت سے نہیں گیا تھا، وہاں سے گزر رہا تھا، بیٹھ گیا تھا، اس کا تو مطلب ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمایا کہ پہلے اس کو بخشو۔ کیوں؟ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ جو قوم بیٹھی ہے نا اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت کرنے والی، ان کے دامن میں بیٹھنے والا کبھی کوئی بدبخت رہ نہیں سکتا۔ ان کی مجلس میں بدبخت آ نہیں سکتا، آ جائے تو بدبخت رہ نہیں سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو ذاکرین ہیں، اور پھر مجھے یہ بتائیں، قرآن کی نص ہے، ایک کتا ولیوں کے دامن میں بیٹھا، وہ کہاں جائے گا؟ تو کتا جائے ولی کے در پہ اور بیٹھ جائے، اور اللہ فرمائے قلب باسط ذرائہ بالوسیط، ایسے اب ایسے پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، اللہ ذکر کر رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے پیار سے ذکر کیوں؟ کہا پیاروں کے دامن میں جو بیٹھا ہے، جو پیاروں کے دامن میں بیٹھ جاتے وہ کتا بھی ہو تو پھر ہمیں پیارا لگتا ہے۔ جو پیاروں کے دامن میں بیٹھ جائے وہ کتا بھی ہو تو ہمیں پیارا لگتا ہے۔ تو یارو کتا ولی کے در پہ بیٹھ جائے تو پھر وہ جائے گا جنت میں۔ تو ولی کے در پہ جانا کمال نہیں، در پہ بیٹھ جانا کمال ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جو بھاگ جاتے ہیں وہ کہیں اور جانا چاہتے ہیں، جو کہیں آ گئے اور بیٹھ گئے نہیں بھاگے، ان کے لیے تو یہ نص ہے قرآن کی کہ کتا بیٹھ جائے تو وہ جنت، یہ بندہ بیٹھ جائے تو پھر وہ کیسے جنت میں نہیں جا سکتا؟ تو کسی کے در کا ہو جانا کمال نہیں ہے، در پہ رہنا کمال ہے۔ ایک در کا ہو جانا کمال ہے، جس در پہ کوئی سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، اور جو سر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ اگر کوئی کہے کہ یار آپ تو مرید ادھر ہیں اور ادھر کیوں کھڑے تھے، تو یہ یاد رکھیں 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کا مقام قرآن ہی ہے، مگر توحید ایک ہی ہے۔ یہ صوفیانہ نکتہ ہے، آپ سمجھیں گے تو سمجھیں گے، میں اس کو کھول کے سپیکر پہ اور لائیو نہیں بیان کر سکتا۔ 114 صورتیں ملی تو قرآن بنا، سورہ اخلاص سورہ توحید ایک ہے، تو مگر آپ کسی صورت کا انکار کر کے تو دیکھیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، جو توحید ہے وہ ایک ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ قاضی صاحب آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ ہاں، توحید سورہ توحید ایک ہے، مگر کسی صورت کا انکار نہیں۔ تو پتہ چلا جو ہمارے نصیب میں آیا وہ ایک ہے، پر جو بھی ہے اسی کا، کوئی اور ہے نہیں، کوئی غیر ہے نہیں، کوئی غیر ہے نہیں۔ شکلوں کے اختلاف سے دھوکہ نہ کھائیے، جس رنگ میں آ جائے پہچان جائیے، پھر سمجھ میں آئے گا وحدت الوجود۔ پہلے خیال غیر کو دل سے ہٹائیے، پھر پہلے خیال غیر کو دل سے ہٹائیے۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، یہ بھی ولی کی نشانی بیان کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نخلستان میں گیا جہاں کھجوروں کے درخت تھے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو احیاء العلوم میں امام غزالی نے بھی لکھا ہے، تصوف کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ تو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا اس کے چہرے پر نہ ولایت کے اثرات ہیں، اور پھر میں نے غور سے دیکھا تو مجھے لگا کئی دن سے بھوکا ہے۔ تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میرے ہاتھ میں 3 روٹیاں تھیں، میں نے اس کو دے دی کہ جناب یہ کھا لے۔ جب اس کے سامنے روٹیاں رکھیں تو ایک کتا آ گیا، جیسے کتا آیا نا تو اس نے منہ کھولا، اس نے ایک روٹی پھینک دی، کتے نے کھا لی، پھر دوسری پھینک دی وہ کھا لی، تیسری پھینک دی وہ کھا لی۔ میں نے پوچھا آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ کھا لیتے؟ اس نے کہا بات یہ جو نخلستان ہے نا، یہ جو زمین ہے یہاں کتوں کی سرزمین ہے، کتے یہاں نہیں آتے، لیکن یہ جو آیا ہے نا یہ آیا نہیں، یہ آیا نہیں، یہ بھیجا گیا ہے۔ اس بات کو یہیں رکھیے، اس کے ساتھ ملتی ہے کہ امام احمد بن حنبل کی بات بھی میں عرض کر دوں، ولی جو ہوگا وہ کسی کی آس نہیں توڑے گا، یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، ولی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی، جب وہ ملے گا یہ اللہ کے لیے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور جس کے دروازے پہ کتے بھوکے نہیں جاتے، تو وہ داتا صاحب 1000 سال بعد بھی آج بھی جو بھائی بندہ گھر سے جاتے وہیں جا کے اس کو کھانا ملتا، آج بھی کھلا رہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مدینے کی سرزمین سے لے کر اجمیر سے لے کر پاک پتن سے لے کر لاہور سے لے کر اجمیر سے لے کر کہیں بھی چلے جائیں، آج تک بھی ان کا دسترخوان کشادہ ہے۔ کیوں؟ کہا ہم نے ایک ہی سنت لی ہے یار کی، بس جو آئے گا کھلائیں گے، بھوکا نہیں جانے دیں گے بس۔ اب وہ جناب والا امام احمد بن حنبل بڑی دور تک گئے حدیث لینے کے لیے ایک محدث سے، تو گئے تو وہ کتے کو روٹی کھلا رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔
تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہونے کا امام احمد آپ سمجھیں گے شاید میں متکبر ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ کتوں کی سرزمین نہیں ہے، یہ دور سے چل کے آیا ہے تو یہ آس لے کے آیا ہے۔ میں نے کہا یہ بھوکا ہے اس لیے کھانا کھلا رہا تھا، لیکن ابھی میں وضو کر لوں، آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ غسل کیا، وضو کیا اور حدیث سنائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے دروازے پہ آس لے کے جائے گا اور وہ اس کی آس کو پورا کرے گا، قیامت والے دن اللہ اس کو بے آسرا نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کو بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ کہتے حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہزاروں میل چل کے گیا تھا، میں نے کہا کسی اور حدیث کی ضرورت نہیں، یہی کافی ہے۔ تو یہ محمد بن جعفر سے انہوں نے سوال کیا تجھے بھوک لگی تھی؟ اس نے کہا مجھے کتے سے شرم آتی ہے، اس سرزمین پہ میرے دامن میں میرے قرب میں کتا بھوکا رہے، میں خدا کو کیا جواب دوں گا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور پھر میں نے جو کتے کو کھانا کھلایا ہے اس توفیق سے جو مجھے لذت کا سکون ملا ہے، میں اس لذت سکون میں رہنا چاہتا ہوں، لذت سکون میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت شقیق بلخی بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، ان کی خدمت میں گئے نا تو حضرت شقیق بلخی سے حضرت امام جعفر الصادق نے ایک سوال کر دیا۔ انہوں نے کہا حضور یہ حضرت امام جعفر پاک نے فرمایا شقیق بتاؤ تمہارے علاقے کے جو اولیاء صوفیاء ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ شقیق اصل لفظ شقیق ہے، بعض کتابوں میں شفیق ہے لیکن ہے شقیق بلخی۔ تو وہ شقیق بلخی جو ہیں ان سے سوال کیا حضرت امام جعفر الصادق نے کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے کے اولیاء کا طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہاں کے جو اولیاء ہیں نا وہ مل جائے تو صبر کرتے، وہ مل جائے تو شکر کرتے، نہ ملے تو صبر کرتے۔ حضرت امام جعفر الصادق مسکرائے، فرمایا یہ خاصیت تو ہمارے مدینے کے کتوں کی ہے۔ آپ کبھی مدینے جائیں نا تو آپ کو کتے نظر آئیں گے دور تک، بھونکتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ میں نے تحقیق کی، اب میں کتاب کا حوالہ ابھی نہیں دوں گا لیکن دوں گا، صحیح ہے صحیح، جو چیز پڑھوں نا میں اس کو بیان نہیں کرتا، یہ میری عادت ہے۔ تو کتے ہیں مدینے میں بھونکتے نہیں۔ کہا ایک دن میرے آقا پر وحی الہی نازل ہو رہی تھی، میرے آقا نے ایک روایت ہے مولا علی کو، ایک ہے حضرت فاروق اعظم کو، دونوں ہیں، چادر عطا فرمائے، فرمایا کتوں کو کہو ہمارا شہر چھوڑ دے، یہ نشانی کے طور پہ چادر دی۔ اب اس پر بھی ایک لمبی گفتگو ہے چادر کیوں دی، میں اب اس طرف نہیں جاتا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چادر لے جو ان کو کہو میرا شہر چھوڑ دو۔ تو کتوں نے وعدہ کیا کہ آقا ہمیں شہر سے نہ نکالیے، جب تک قیامت آئے گی آپ کے شہر میں بھونکیں گے نہیں۔ مدینے کے کتے مدینہ شہر میں رہ کر بھونکتے نہیں، آج تک نہیں بھونکتے۔ اچھا ایک کتا وہ بھی تھا جو بھونکنے لگا تو انہوں نے پتھر اٹھایا، انہوں نے کہا ہم وہ کتے نہیں جو ولیوں کو بھونکے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم وہ کتے نہیں جو ولیوں کو بھونکے، ہم آپ کی سنگت میں رہنے والے کتے ہیں، ہم نہیں بھونکتے، ہم وہ کتے نہیں جو ولیوں کو بھونکے۔ اصحاب کہف کا کتا ہوں۔ تو پتہ چلا جو اصحاب کے کتے ہوتے ہیں وہ بھونکتے کسی کو نہیں۔ کوئی توجہ، آپ نے توجہ نہیں کی میں نے کیا کہا۔ جو اصحاب ہوتے ہیں اور ولیوں کے دامن میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، وہ کتا بھی آ جائے نا تو ولی کے دامن میں آ کے اس کے اندر یہ حصہ آ جاتی ہے، وہ بھونکتا نہیں۔ تو وہ نہیں بھونکا تو جنت میں بھی تو جائے گا نا، توجہ ہے کہ نہیں؟ جو ولی کو نہیں بھونکے گا وہ، قرآن ہے، جو ولی کو کتا نہ بھونکے وہ جنت میں جائے گا، اور جو بندہ ہو کے بھونکے گا پتہ نہیں کہاں جائے گا۔ پتہ آپ کو بھی ہے، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ تو حضرت شقیق بلخی نے کہا کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کمال تو مدینے کے کتوں میں بھی ہے، مدینے کے کتوں میں بھی یہ کمال ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر کوئی رہنمائی فرمائے، اصلاح فرمائے، بتائیں آپ کے ہاں کیا طریقہ کار ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس آ جائے تو تقسیم کرتے ہیں، نہ آئے تو شکر کرتے ہیں، نہ آئے تو۔ یہ اتنی بات کتابوں میں تھی تو میں نے جب یہ پڑھی تو میں تلاش کرنے لگا اس میں راز کیا ہے کہ نہ ملے تو شکر کرتے۔ 10 گھنٹے کے مطالعے کے بعد پھر مجھے ملی ایک بات کہ انہوں نے کیوں ایسا فرمایا، کہ وہ کیوں شکر کرتے۔
کہا بات دراصل یہ ہے کہ اگر حلال مل جائے تو حساب ہوگا، حرام مل جائے تو عذاب ہوگا، جب نہیں آتا تو شکر ادا کرتے ہیں، نہ حساب دینا پڑے گا نہ عذاب ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہا جو تقسیم کرتے ہیں وہ کیا؟ کہا تم نے متقین کی نشانیاں نہیں پڑھی؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مما رزقناہم ينفقون، وہ تقسیم ہی کرتے رہتے ہیں۔ کہا جو تقسیم کرتے ہیں یہ متقین کی علامت ہے، اور نہ ملنے پہ جو شکر کرتے ہیں یہ صالحین کی علامت ہے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں نہیں ملا، جب نہیں ملا تو حساب بھی تو نہیں دینا ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ جو ایک سوال تھا، ولی ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کی نشانی کیا ہے، اگر ان کے تعلق ہو جائے تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جن جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ ہمیں ان سوالات کے جوابات مل چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے ان کو دل پہ رکھا، دل کی تختی پہ محفوظ کیا، تو اللہ جل مجدہ الکریم کبھی اللہ کے کرم سے کوئی بد مذہب آپ کے عقیدے کو نہیں خراب کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔